مولانا طارق جمیل بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، اللہ نے اس سے بہت کام لیا، لیکن اب واللہ عالم کس کی بددعا لگ گئی وہ اس کو پتہ ہوگا، وہ بتا دیں گے۔ مجھے خود پتہ ہوتا کہ مجھے والدین کی بددعا لگ گئی یا کسی کی بددعا۔ اصل میں وہ جس درخت کا پتا تھا، جس درخت کا پھل تھا، اس درخت سے کٹنا نہیں چاہیے اس کو۔ اسی درخت کے اندر وہ ہرا بھرا تھا، اور اپنی لین کو چھوڑ کر کے شاہین جب کوے کی نقل اتاریں گے تو پھر یہ ہے کہ شاہین کو کون شاہین کہے گا۔ ګرانو کتونکو الب خان شرپوی ما دا وخت کې په جامعه حسن کې یعنی د مولانا سنجاد صاحب په نوم باندې چې کوم یو بنیاد ایښودی شوی په هغه کې دستاربندۍ تقریب وشو او ډېر دروند تقریب وشو او هغې ته ستر علمدین ډاکټر منظور احمد منګل صاحب هغوی خو هم راغلي دي او دا موږ ته اعزاز دی چې هغوی سره به څو خبرې اترې چې کوم دی نو هغه کوو. او یقینا دا د شهریار صاحب مفتی صاحب چې کوم دی نو هغه ته هم اعزاز دی چې دوی چې ټیم هم ورکوي نو د دوی ټیم هم چې کوم دی نو 2-3 کاله پس یعنی دونه پورې او بهر ملکونو ته ځي موږ چې کوم په سټیج باندې د دوی تعریف پورې ده نو زموږ دپاره هم د پار خبره ده چې نن په 400 کې دي او په دغه جامعه احسن کې چې کوم دی موجود دی. هغوی سره به خبرې اترې کوو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک آپ کا الحمدللہ ایسا مالدار ملک ہے کہ کائنات میں ایسا ملک ہے ہی نہیں، اور ولی خان مرحوم کے بقول کہ جتنے لٹیرے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں، اگر کسی اور ملک کو لوٹتے تو آج دنیا کے نقشے سے وہ ملک مٹ جاتا، لیکن اس میں وہ ذخائر ہے، وہ قیمتی ملک ہے کہ ہمارے جو حکمران طبقہ برسر اقتدار جو آتے ہیں یا حزب اختلاف، کوئی مخلص اس سلسلے میں نہیں ہے. سب کا حل یہی ہے کہ ملک کو جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا ہے، لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی، ان قربانیوں کا احترام کرے اور ان کے خون سے غداری نہ کرے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. انشاءاللہ پیسہ باہر منتقل نہ کرے اور یہاں سرمایہ کاری کرے. اللہ پاک نے اس ملک میں بہت کچھ رکھا ہے، یہ سب کچھ بحرانوں سے نکل جائے گا. اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے، آپس میں افتراق اور اس اختلاف کو چھوڑ دیں، انشاءاللہ سب کا حل ہو جائے گا. اس کے بغیر جہاں بھی چاہیں گے، جس در پہ بھی جائیں گے، ٹھوکر لگے گی، مزید بحران پیدا ہوگی، اور کوئی صورت نہیں. آج کل علماء جو ہے نا وہ بہت متنازع بن چکے ہیں. کسی نے بنایا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اسلام نہیں چاہتے، اسلام آباد چاہتے ہیں. تو عالم کا سیاست میں کردار کیا ہے سوال صاحب؟ دیکھیے، اللہ کے ہاں یہ دنیا کی 4 دن کی زندگی جو بھی آدمی اپنے مفادات کو سامنے رکھے گا، اللہ کی بارگاہ میں سب نے جانا ہوگا. انبیاء جب اس دنیا میں نہیں رہے تو کون سا مولوی رہے گا؟ خدا ترسی اثر سب کی بنیاد یہی ہے. آپس میں اگر دینی قوتیں جمع ہو جائیں، اللہ جانتا ہے کہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. افغانستان میں دینی حالات نے ان کو مجبور کر دیا. افغانستان والوں کی 30 سال سے خون بہا، خون کی ندیاں بہہ گئی، آخر وہ مجبور ہو گئے. وہاں بھی اس قسم کے فروعی اختلافات کچھ علماء میں تھے، لیکن تاہم الحمدللہ وہ اکٹھے ہو گئے اور اللہ کی مدد سامنے آ گئی. 2 سپر طاقتوں کو انہوں نے راستے سے ہٹا دیا. یہاں پاکستان میں ان سے بڑھ کر کے علماء کی تعداد بھی ہے، محنتیں بھی ہے. اللہ کرے خدا ترسی آ جائے، اپنے چھوٹے موٹے اختلافات کو ختم کرے. بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں. باقی یہ ہے کہ کسی کا نام لے کر کے کہ کس میں خدا ترسی ہے، کس میں نہیں ہے، وہ تو آپ کو بھی پتہ ہوتا ہے، مجھے بھی پتہ ہوتا ہے. اللہ کرے کہ آپس میں مل جائے. دینی قوتیں بہت کچھ یہ انقلاب بھی لا سکتے ہیں اور خلق خدا کی فریاد رسی بھی کر سکتے ہیں. خلق خدا کی دستگیری بھی یہ لوگ کر سکتے ہیں. اور لوگوں کی ہے کہ نگاہیں لگی ہوئی علماء پر اور دینی قوتوں پر. کاش کہ یہ چھوٹے موٹے اختلافات ختم کریں. انشاءاللہ کوئی طاقت ان کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکے گی، سب کو راستے سے ہٹا دیں گے. مولانا صاحب اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ آج کل سیاست جو ہے نا وہ گالی و گلوچ پہ ختم ہوتا ہے، اس پہ شروع ہو جاتا ہے، اور جو نوجوان کھلے تو ان کا بھی وہ عادت ہے. ذمہ داری علماء کی بالکل مقرر اور متعین ہے. کچھ طاقتوں نے اس طرح یہ ہے کہ سلسلہ چلایا کہ مولوی کو یہ تاثر دیا عوام کو کہ مولوی صرف مسجد تک ہو اور مدرسہ تک ہو، اور نظام کو چلانا اور خلافت اور دنیا کو عوام کی دستگیری کرنا، ان کی رہنمائی کرنا یہ علماء کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے. راتوں کو رونے والے صحابہ بھی تھے، صبح کو تلوار لے کر کے وہ راستے میں جو دشمن تھے ان کو بھی ہٹا کر کے. آپ نے دیکھا کہ مکے سے ہمیں نکالا گیا، لیکن مہاجر انصار نے سپورٹ کر لیا. مہاجرین چند
آخر محنت کرتے کرتے یہ پاکستان بھی آپ کا نہیں تھا، ہندوستان بھی آپ کا نہیں تھا، اور بنگلہ دیش، برما، دبئی، قطر، یہ سارے اللہ نے کافروں کی پاؤں کے تلے سے نکال کر کے محمد رسول اللہ کی برکت سے خدا نے آپ کو دے دی۔ اس لیے یہ آپس میں علماء کی ذمہ داری، باقی جو سیاست مشہور ہو گئی جھوٹی سیاست، شریعت اس کی قطعاً تائید نہیں کرتی۔ باقاعدہ بخاری میں روایت موجود ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر۔ بنی اسرائیل کے رہنما، سیاست کا معنی انتظام کو سنبھالنا، قوم کو سنبھالنا، قوم کے مسائل کو، اور رئیس راس سر کو کہتے ہیں، سر ہی میں سب کچھ، سر کی آنکھوں سے نگرانی پورے بدن کی ہوتی۔ وہ رئیس العلماء ہے، علماء کائنات کے رئیس ہے، عوام کے رئیس ہے، اور علماء دل ہے۔ یہ خود تھوڑی سی توجہ کر لے، انبیاء کی جانشین ہیں، انبیاء 800 سال 900 سال تک ہماری حکومتیں رہی، اور ان حکومتوں میں آپ حیران ہوں گے، تاریخ کو آپ چاہے مسلمانوں کی تاریخ ہو یا کافروں کی، یہ 800 900 سال میں صرف 9 چوریاں ہوئی، ہاتھ ان کے کاٹے گئے۔ اسلام کی برکات آپ دیکھیں، 9 چوریوں سے زیادہ ہے ہی نہیں۔ یہ جو باطل فرقے ہیں، جو اسلام کو ماننے والے نہیں ہیں، غیر مسلم، وہ بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ کاش کہ اسلامی انوار اور برکات سے ہم استفادہ کریں۔ علماء کی ذمہ داری ہے، مسجدوں کو سنبھالنا ہے، میدانوں کو سنبھالنا ہے، ملکوں کو سنبھالنا ہے، آپس میں اتفاق کریں۔ انفرادی طور پر علماء نے بڑی محنتیں کی ہے، بہت محنت کی، آپ کے خیبر پختون میں، بلوچستان میں، پنجاب میں کمی بیشیاں تو ہے، لیکن یہ کہ اکٹھے ہو جائیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ یہ کہ اس امت کی دستگیری فرمائیں گے ان کے ذریعے سے۔ قیامت کے دن اللہ کے ہاں یہ مسئول ہوں گے، ضرور پوچھا جائے گا ان سے۔ مولانا صاحب، آپ نے جس طرح کہا کہ سیاست جھوٹ ہے، یہ واقعی جھوٹ ہے۔ ایک بند آیا کہ میں ریاست مدینہ بنا رہا ہوں، پھر ایک مولانا گیا کہ اس نے تو بہت بڑا کام کیا کہ وہ ریاست مدینہ کا تو نام تو لیا ہے، تو صرف نام لیے ان کو اتنا اچالا اور اس پہ لوگوں نے دیکھیے کوئی اگر درندہ آ جائے اور وہ درندہ کہے کہ میں ریاست مدینہ قائم کرنا چاہتا ہوں، تو ہر ایک سمجھتا بھی ہے کہ اس کے ماضی، ان کا مستقبل، ان کا حال لوگوں کے سامنے ہے۔ لوگ مجھے جانتے ہیں، آپ مجھے جانتے ہیں، میں بلوچستان کا رہنے والا ہوں، لیکن آپ مجھ سے واقف ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں۔ اس وجہ سے ظاہر ہے کہ درندہ جو آدمی کلمہ بھی صحیح نہ پڑھ سکے، اور یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، چھوٹی صورتیں بھی اس کو یاد نہ ہوں، تو وہ کیا ریاست مدینہ قائم کریں گے؟ تو اس وجہ سے فارسی والا کہتے ہیں دروغ نباشت فروغ، جھوٹ کبھی چلتا نہیں ہے، زیادہ دیر پا نہیں ہوتا، اس کا نتیجہ آپ نے بھی دیکھ لیا، میں نے بھی دیکھ لیا۔ تو اس میں پھر طارق جمیل صاحب کا ہم نے کردار دیکھا، تو لوگ وہ کہہ رہے کہ یہ بہت اچھی بات کی ہے، اور اس طرح پہلے کسی نے یہ بات نہیں کی ہے کہ ریاست مدینہ میں بناؤں گا، تو بس ہم تو مسلمان ہیں، تو پھر حضرت جی کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مولانا طارق جمیل بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، اللہ نے اس سے بہت کام لیا، لیکن اب واللہ عالم کس کی بددعا لگ گئی، وہ اس کو پتہ ہوگا، وہ بتا دیں گے۔ مجھے خود پتہ ہوتا کہ مجھے والدین کی بددعا لگ گئی یا کسی کی بددعا۔ اصل میں وہ جس درخت کا پتا تھا، جس درخت کا پھل تھا، اس درخت سے کٹنا نہیں چاہیے اس کو۔ اسی درخت کے اندر وہ ہرا بھرا تھا، اور اپنی لین کو چھوڑ کر کے شاہین جب کوے کی نقل اتاریں گے تو پھر یہ ہے کہ شاہین کو کون شاہین کہے گا؟ آدمی کیا پیغام ہے لاسٹ میں جی، بس کیا پیغام ہے کہ اس بحران سے ہم نکل جائے، مطلب کہ معاشی میں ہے، ابھی آج متحدہ عرب امارات نے بھی دورہ کینسل کیا، اس کا جو صدر رہا انہوں نے بھی جی پیغام یہی ہے کہ مسلم ہمارا نام ہے، مومن ہمارا نام ہے، اسلام ہمارا مذہب ہے۔ مسلم کا معنی سلامتی بانٹنے والے، ایک دوسرے کے خون پیاس سے نہ بنے، اور مومن کا معنی امن و عافیت، امن قائم کرنے والا۔ ہمارا مذہب اسلام ہے، سلامتی دینے والا، تو اس وجہ سے اس کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو، ان سب کی بنیاد ہمارے پاس جو یعنی قانون اور ضابطہ ہے وہ قرآن ہے، اس کی تشریح ہے، اور کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کچھ یعنی آپ کو بتا دوں کہ بریلوی، جماعت اسلامی، اہل حدیث، کوئی فرعی قسم کے چند مسائل میں خامخواہ چند خطیبوں نے ہمیں الجھایا ہوا ہے، اگر آ جائیں تو انشاءاللہ موٹے موٹے مسائل میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم راستہ ہموار کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے خدا پاک ہمیں جو ہے نا ہوش عطا فرمائے، بصیرت عطا فرمائے۔ کتونکو تاسو د ډاکټر منظور احمد منګل صاحب خبره ترې واورېدې چې هغه سره موږ خصوصي مرکه وکړه، مشهوره ده چې د هغه نه کله ټیم اخلي نو 2 کاله خو به انتظار کې، خو د دې جامع احسن سره چې کوم دی یعنی مولانا سنجان شهید صاحب، دا د هغوی په نوم باندې دا بنیاد ایښودی شوی دی، د دې مفتي صاحب سره، شهریار صاحب سره یو خپل تعلق دی. نن دغه دستوري له راغلو
په سونو خلک چې کم دی نو د هغه تقریر یې واورېد او ډېر زیات چې کم دی نو مطمئن لاړل، ډېر خوشحاله لاړل. بیا د خوړلو تنظیم شو، موږ هم پکې خوړنه وکړله. په لومبني ځل باندې موږ هم دغه دارالعلوم ته راغلي وو. دا دارالعلوم چې کم دی دا په جربونو باندې دی. چا چې په دې کې کار کړی دی یقینا دا د 400 یو ډېر لوی دارالعلوم دی. په دې باندې بیا خبره ترې کوو، د مفتي صاحب سره هم خبره ترې کوو. خو نن صرف د دغه دستوري باره کې د دغه دارالعلوم چې کم دی د یو ذمهوار کس سره زموږ سره مولانا صاحب خپله پېژنګلو کې. زما نوم مفتی محمد طیب، فاضل جامع عثمانیه پېښور او دلته جامع حسن کې ناظم تعلیمات چې کومه ذمه داري ده هغه ما سره ده. تقریبا د 3 کالو راسي او چې کوم درس نظامی دی دارنګې تخصص دی، تخصص فی الفقه والافتاء او شعبه حفظ دی، مقیم هم او دارنګې غیر مقیم هم. نو د دې تقریبا موږ نگرانی کوو. دلته کې د دې چې څونه داخله ده، تعلیمات دي، امتحانات دي، د هغې ذمه داري ما سره وي. دارنګې چې کوم داسې پروګرام کېږي دغه پروګرام ذمه داري چې کوم دی. نن څومره علما فارغه شو، حافظان فارغه شو، څه وایي؟ الحمدلله نن چې کوم د دور حدیث کوم فضلاو نو د هغې تعداد 14 او دارنګې چې کوم د تخصص فی الفقه والافتاء یعنی مفتیان حضرات چې کوم فارغ شو د هغې تعداد 20 یعنی 20 کسان وو. هغې دارنګې چې کوم ماشومانو قرآن پاک حفظ که او په یاد یې که د هغې تقریبا تعداد 10 جي. نو دا تقریبا 50 لږ بګ کسان شو جي. کوم علما راغلي دلته؟ دلته خو زمونږ ډېر ګران قدر او ډېر بېشمېره کابر علما راغلي وو. زمونږ مهمان خصوصي چونکې یو ډاکټر منظور مینګل صاحب دامت برکاتهم العالیه، د هغې نه علاوه جناب عبدالرؤف شاکر صاحب میار 400، دارنګې پیر حزب الله جان صاحب دامت برکاتهم، دارنګې پیر نور احمد صاحب دامت برکاتهم العالیه، دارنګې مولانا سید ګوهر شاه صاحب دامت برکاتهم العالیه او د دې نه علاوه نور ډېر ګڼ شمېر علما حضرات چې کوم دي نو هغې راغلي وو چې په دې پروګرام کې موږ سره شرکت هم وکړو او د خپلو خیالاتو اظهار هم وکړو. د دې نه علاوه دغه محمد خان چې هغې د دې کې موږ سره قریبي تعلق هم دی او قریبي موږ سره پاتې کېږي. نو د هغې په دې کې چې کوم دي خصوصي ګډون او د هغې خصوصي مېلمستیا و د هغې طرف نه. صحیح ده. او ګرانو کتونکو دې سره مولانا شمس الحق صاحب او د شوډاګو بابایي صاحب فرزند او داسې نور ډېر ستر علما راغلي وو. دا دارالعلوم چې کوم دی دا په نوخار روډ باندې دی، دلبر ریډیو سره بالکل څنګ په څنګ دی، ریلوې پاټک سره دی. داسې څه خلک چې هغوی وایي موږ آخرت کې ځان له کور جوړو، نو اوس هم ورته موقع ده. په دې کې لا اوس هم کار را روان دی. دې کې لاندې تاخانه ده، دا 3-4 چته چې کومه ده دا بره ده او په یو داسې نقشه باندې جوړ دی. بیا دې کې مسجد چې کوم دی نو هغه جوړوي او هغه مسجد به داسې مسجد جوړ شوی دی خو جوړوي به چې هغې کې به ګاډر نه وي. خلک هغه به ډېر په بله طریقه باندې جوړوي. نو بالکل هغه خلک چې کوم دی نن به ډېر زیات خوشحالي چې دې مدرسې سره کومک کړی دی او دا کوم علما چې فارغه شو هغې له خپل خپلوان مقتدین ورسره د علاقې خلک هغه ټول راغلي وو او ورسره چې کوم دی نو 9 کروڑ روپۍ او مفتی صاحب چې کوم دی شهریار صاحب ډېر جانانه او خوږ انسان دی. ګرانو کتونکو 9 کروڑ روپۍ په دې مسجد باندې راځي. نو چې څوک هم راځي ګرانو کتونکو په دې باندې به انشاءالله د موبایل نمبر وي او د موبایل نمبر باندې رابطه کولی شئ. څوک هم کومک کوي، څوک هم د دې مدرسې سره مرسته کوي. نو دا یو داسې مدرسه ده چې دا په جربونو کې ده، دا ډېر غټ دارالعلوم دی. نو چې څومره مزید دا ترقي کوي نو دې کې به ستاسو ونډه اچولی کېږي. ډېره مننه.